نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة مؤمن کی آیت نمبر 34 تا آیت نمبر 37۔ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ قوم فرعون میں سے ایک مرد مومن اٹھا اور اس نے فرعون کے سامنے کلمہ حق ادا کیا۔ مرد مومن نے جو تقریر فرمائی تھی وہ ابھی جاری ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اس مرد مومن نے کہا البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، مگر تم برابر شک میں رہے اس چیز کے بارے میں جو وہ لے کر آئے تھے۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے۔ قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد ایسے رسول کو نہیں بھیجیں گے۔ یعنی اس مرد مومن نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، مگر جب تک وہ تمہارے اندر رہے تم نے ان کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، اور جب وہ تم سے رخصت ہو گئے دنیا سے چلے گئے تو پھر تم نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا اور اقرار کیا، اور پھر تم کہا کرتے تھے کہ ان جیسا عظیم الشان پیغمبر اب دوبارہ کہاں سے آئیں گے، یعنی ان کی جانے کے بعد تمہیں افسوس ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اپنے نبی کو تمہارے اندر بھیجا ہے، مگر تم بجائے ان پر ایمان لانے کے، ان کو نبی تسلیم کرنے کے بجائے آج ان کو قتل کرنے کے درپے ہو۔ تو یہ بھی یاد رکھو کہ جب یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو یوسف علیہ السلام پر جس طرح تم افسوس کیا کرتے تھے یہاں بھی تمہارے ہاتھ میں سوائے افسوس کے کچھ نہیں آئے گا، اور اس وقت تم یہ کہو گے کہ کاش ہم نے ان کی بات کو مان لیا ہوتا، ہم ان پر ایمان لے آئے ہوتے اور ان کی نبوت کو ہم نے تسلیم کر لیا ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سال پہلے گزرے ہیں۔ تو اس مرد مومن نے کہا کہ تمہارے اسی ملک میں اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کی حیثیت سے تمہارے آبا و اجداد کے پاس آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اس وقت بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتا کر آنے والی قحط سالی کے تدارک کی تدبیر بھی بتائی تھی، اور اس طرح اس ملک کو تباہی سے بچا لیا گیا تھا۔ ایک عرصہ تک وہ مصر کے سیاہ و سفید کے مالک بھی رہے، اور اس دوران میں انہوں نے نظام سلطنت کو انتہائی اچھے طریقے سے چلایا۔ قحط کے
جو 7 سال مشکل سال تھے، ان سالوں میں انہوں نے غلہ کی فراہمی کا جو بندوبست کیا وہ انتہائی عمدہ طریقے سے تھا، مگر ان سب باتوں کے باوجود تمہاری قوم نے نہ تو ان کی نصیحتوں پر کان دھرا اور نہ ہی انہیں اللہ کا نبی تسلیم کیا۔ وہ مرد مومن اپنی تقریر میں یہ بات ان کو سمجھا رہا تھا، قوم کو یعنی قوم فرعون کو، کہ نعمت کی قدر اس کے زوال کے بعد ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر بھی لوگوں نے کی تو ان کے جانے کے بعد، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے پر تمہیں بعد میں افسوس ہوگا۔ فرمایا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ مسرف اور شک کرنے والوں کو بہکا دیتے ہیں، یعنی ایسے لوگ پھر ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے انجام کے بارے میں فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، فرمایا کہ وہ مسرف لوگ اور شک کرنے والے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی سند کے جھگڑا کرتے ہیں، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، ان کا یہ جھگڑا اللہ تبارک و تعالی اور اہل ایمان کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ اور ایسے جھگڑا کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مہر کر دیتے ہیں ہر مغرور اور سرکش کے دل پر، یعنی جو لوگ بجائے اس کے کہ حق کو تسلیم کریں وہ تکبر دکھاتے ہیں، اکڑ دکھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ شک اور تردد کی وجہ سے انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جھگڑا کرنے کے نتیجے میں اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا چشم تصور میں دیکھیے، یوں لگتا ہے کہ جب مرد مومن تقریر کر رہے تھے فرعون کے دربار میں، تو ذرا تصور میں اگر فرعون کے دربار کا نقشہ ذہن میں لایا جائے تو یوں لگتا ہے کہ فرعون نظر زمین پر گاڑے بت بنا بیٹھا ہے، اس کے دائیں بائیں سب کے سب درباری مبہوت ہو چکے ہیں، پورے دربار میں سناٹے کا عالم ہے، فضا میں صرف ایک آواز گونج رہی ہے اور وہ ہے حق کی آواز۔ مرد مومن برجلال انداز میں اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہے، تقریر نہایت مؤثر ہے اور مربوط ہے، اس میں عقلی دلائل بھی ہیں اور تاریخی شواہد بھی ہیں، دعوت کا انداز بھی ہے اور عبرت کا سامان بھی ہے، ماحول پر گہری سنجیدگی طاری ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں فرعون کیا کرے اور کیا نہ کرے، نہ تو وہ چپ رہ سکتا ہے اور نہ ہی بولنے کا اس میں حوصلہ ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد جب وہ اپنی اس کیفیت سے باہر آتا ہے تو مرد مومن کو جواب دینے کے بجائے اپنے وزیر سے مخاطب ہونا زیادہ مناسب سمجھتا ہے اور کہتا ہے وقال فرعون، اور کہا فرعون نے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے ایک اونچا مینار بناؤ شاید کہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں، اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، یعنی میں آسمانوں کے راستوں پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو جھانک کر دیکھ سکوں۔ یہ ہر روز بتاتے ہیں کہ ان کے جو خدا ہیں وہ اوپر ہیں، ذرا میں بھی دیکھوں تو صحیح کہ وہ خدا کیسا ہے معاذ اللہ، اور اس کے پاس کتنی طاقت اور کتنا اختیار ہے۔ کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو اس معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں پہ کوئی خدا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں۔ یہ فرعون کا ایک مذاق تھا، استہزاء تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج جب اپنے ٹھکانوں سے نکل کر زمین پر پھیل جائیں گے اور تمام چیزوں کو درہم برہم کر دیں گے، اس کے بعد وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے تو پھر وہ خوب نعرے لگائیں گے
کہ معاذ اللہ ہم نے خدا کو بھی مار دیا، اب کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا باقی نہیں رہا۔ تو فرعون نے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی قسم کی گستاخانہ بات کی کہ میں اسے جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ روس کے ڈکٹیٹر سٹالن نے بھی اس قسم کی ہرزہ سرائی کی تھی، گو کہ وہ شخص پہلے مسلمان تھا مگر مارکسزم کا قائل ہو کر اشتراکی بنا، اور پھر 30 سال تک روس پر اس نے حکومت کی۔ اس نے پورے روس کو اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ ایک موقع پر اس نے بھی اپنی تقریر میں اس حد تک گستاخی کی تھی کہ ہم نے زمین سے سرمایہ داروں کو ختم کر دیا ہے، اور نعوذ باللہ آسمان سے اب ہم خاتمہ کریں گے آسمان والوں کا۔ اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مذہبی جنونیوں نے خدا کو ایک ہوا بنا رکھا ہے، مذہب ایک افیون ہے جو سرمایہ داروں اور علماء نے لوگوں کو کھلا رکھی ہے تاکہ ان کا کام چلتا رہے اور لوگوں کا خون چوستے رہیں۔ اس قسم کے گستاخ لوگ ہر زمانے میں پائے گئے ہیں۔ تو فرعون نے بھی اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ وہ ایک اونچا مینار تعمیر کرائے تاکہ وہ اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکے، معاذ اللہ۔ مفسرین میں سے بعض حضرات فرماتی ہیں کہ فرعون نے یہ بات استہزاء کے طور پر کہی تھی، ورنہ ایسا کوئی مینار تعمیر ہی نہیں ہوا اور نہ وہ اوپر چڑھ سکائے کسی ایسے مینار پر۔ مگر بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ مینار تو تعمیر کیا گیا تھا مگر اللہ تبارک و تعالی نے اسے تباہ کر دیا اور فرعون کو اس پر چڑھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طریقے سے فرعون کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین یعنی خوبصورت کر کے دکھایا۔ مشرکوں اور کافروں کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو ان کے عقائد ہوتے ہیں، وہ ان کو بڑے خوشنما لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، اور وہ سمجھتے بھی یہی ہیں کہ ہم بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بالکل غلط ہوتے ہیں۔ شیطان ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور پھر وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح فرعون کا عمل اس کو مزین کر کے دکھایا گیا، اور وہ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ وہ سمجھتا رہا آخر تک کہ میں بالکل درست سمت میں جا رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر وہ ایسے غلط راستے پر چل نکلا تھا کہ جس میں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی تھی اور آخرت میں دائمی عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ فرمایا وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون کی ہر تدبیر ہلاکت کے گڑھے میں جا کر گری۔ اس کی کسی تدبیر نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا بلکہ وہ خود اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرتے کرتے خود ہی اپنے لشکروں سمیت اور اپنے درباریوں سمیت صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ مرد مومن کی وہ تقریر جو اس نے اپنی قوم سے کی تھی وہ ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔